الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے سورۃ الشورى کے اہم مضامین کا بیان مکمل کیا گیا تھا. اسی 25ویں پارے میں سورۃ الشورى کے بعد جو سورت ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ الزخرف. یہ بھی مکی سورت ہے اور جیسا کہ ہم تسلسل کے ساتھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ 7 سورتیں ہیں جو حامیم کے لفظ سے جن کا آغاز ہوتا ہے ان کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، یعنی 7 ایسی صورتیں جن کا آغاز حامیم کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تسلسل کے ساتھ 7 صورتیں اور ان 7 صورتوں میں مشترک خصوصیت یہ ہے کہ یہ 7 کی 7 مکی صورتیں ہیں اور ان 7 کی 7 صورتوں میں اہم اور بنیادی جو عقائد ہیں ہمارے جن پر ایمان رکھنا فرض ہے ان کا قدر تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے. نزول کا زمانہ اس سورت کا مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الشورى کے نزول کے فوراً بعد اس سورۃ الزخرف کا نزول ہوا تھا. زخرف عربی زبان میں کہتے ہیں ملمع سازی، یعنی کسی دھات پر اگر سونے کا پانی چڑھا دیا جائے تو اس کو زخرف کہا جاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ سونا یعنی گولڈ اس کو بھی زخرف کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں یہ لفظ بھی آیا ہے، اس کا تذکرہ بھی آیا ہے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الزخرف رکھا گیا ہے. ابتدا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حامیم کے لفظ کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہے اور حروف مقطعات میں سے ان کا شمار ہے. حروف مقطعات کے متعلق ہم پہلے بھی بارہا پڑھ کر آ چکے ہیں کہ حروف مقطعات کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ان کے معانی اور مفاہیم اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے کسی کو بتلائے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ نے نہیں بتلائے تو ہمیں اس کو ڈھونڈنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا بنتا ہے. بس اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، کہ اہل علم جو ہوتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس کی مراد اللہ کی ہے ہمارا پھر بھی اس کے اوپر ایمان ہے. ہمیں اس کے معنی معلوم ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے، نہ معلوم ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے. اس سورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی 5 خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے. پہلی خصوصیت یہ ذکر کی گئی ہے کہ الکتاب المبین، کہ یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جو بالکل واضح ہے. واضح ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر قرآن کریم نے کسی ایک موقع پر کسی مسئلے میں اجمال بیان کیا ہے تو اسی مسئلے کی تفصیل اللہ نے کہیں اور جا کر بیان کی ہے. خاص طور پر ان تمام معاملات جن کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے ان میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. ہاں، مسائل کی تفصیل کے لیے اور بعض احکام کی تفصیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا کہ جنہوں نے قرآن کریم کے اجمال کو مفصلاً ہمارے سامنے بیان کر دیا. اور اس کی میں 1-2 مثالیں ہر موقع پہ عرض کیا کرتا ہوں. آج پھر بات آ گئی تو مختصراً بس 2 لفظوں میں کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، حکم قرآن میں آ گیا، طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو پہلی خصوصیت کیا ہے کہ قرآن ایک بالکل واضح کتاب ہے. جتنی بھی وہ چیزیں جن پر ایمان رکھنا ہمارے لیے فرض ہے، جن کو ماننا ہمارے لیے فرض ہے، ان سب کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں
بیان کر دیا گیا۔ دوسری خصوصیت قرآن کریم کی یہ ہے کہ قرآن کریم فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے۔ یہ عربی سے شغف رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کا عربی زبان سے کچھ لگاؤ ہو، عربی ادب سے کچھ لگاؤ ہو، وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کس پائے کی ہے، کس درجے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ جب قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی 3 آیات لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دی گئی تھی، تو کفار جو تھے، مشرکین جو تھے، جو بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے خطباء تھے، بڑے بڑے واعظین تھے، وہ سب اپنا اپنا کلام اتار کر وہاں سے لے گئے تھے کہ ہمارا کلام اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ قرآن شعر گوئی کی کتاب نہیں ہے، اشعار کی کتاب نہیں ہے، نظم بھی نہیں ہے، نثر بھی نہیں ہے، سلیس بھی نہیں ہے، بس یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس کے اندر اتنی قوت ہے، اتنی تاثیر ہے کہ رہتی دنیا تک، جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے، قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے جو حضرات عربی سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو عربی سے شغف رکھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی حسین، کتنی لطیف اور کتنی خوبصورت زبان ہے، اور قرآن کریم نے اپنے انداز میں اس میں کیا کیا موتی بکھیرے ہیں۔ تو دوسری خصوصیت قرآن کریم کی یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں۔ اکثر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی قرآن آخر عربی میں کیوں نہیں ہے، کسی اور زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں صرف مختصراً اتنا عرض کر دوں کہ اللہ کی اپنی زبان عربی ہے، فرشتوں کی زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغام کے لیے اسی زبان کو منتخب کیا جو باقی رہنے والی ہے، باقی سب زبانیں ختم ہو جائیں گی۔ دنیا جیسے ہی ختم ہوگی، دنیا کے ساتھ ساتھ دنیا کی چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم اردو بولنے والے ہیں یا پنجابی بولنے والے ہیں یا پشتو بولنے والے ہیں، قبر میں جا کے سب نے عربی زبان میں ہی جواب دینا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ عربی آئے گی کیسے، اور وہاں تو بڑا بڑا کچھ آ جائے گا، عربی تو پھر ایک معمولی سی زبان ہے۔ تو عربی چونکہ اللہ کی اپنی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے، پھر جس معاشرے میں قرآن کا نزول ہو رہا ہے وہ سب عربی لوگ تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اپنے آخری پیغام کو، آخری کلام کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا، اور یہ ایسی خوبصورت، ایسی لطیف اور ایسی پاکیزہ زبان ہے کہ اس کو، اور اتنی آسان زبان ہے کہ اس کو سیکھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی عربی بڑی مشکل ہے، بھائی مشکل اس لیے کہ ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں۔ انگریزی بھی تو ہماری زبان تو نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی ہم انگریزی فرفر بولتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم انگریزی سیکھ لیتے ہیں۔ میتھمیٹکس کے اتنے مشکل سوالات ہم کیسے حل کر لیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس کو سیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر یہ تھوڑی سی محنت عربی سیکھنے کے لیے ہو تو عربی بھی آ جائے گی، عربی بولنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو قرآن کی دوسری خصوصیت کیا بیان ہو رہی ہے کہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ تیسری خصوصیت یہاں پر قرآن کریم کی یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن باقی تمام آسمانی کتب اور صحائف سے افضل ہے، اور اس کے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ باقی جتنی بھی آسمانی کتب تھیں یا آسمانی صحائف تھے جو اپنے اپنے دور کے پیغمبروں پر اللہ پاک نے نازل فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی شکل میں نازل فرمائے، اللہ نے ان کو خود تلاوت نہیں کیا۔ جبکہ قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بعد میں ہے، اللہ کا کلام پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی خود تلاوت فرمائی ہے، اس لیے اس کلام کو باقی کتابوں پر افضلیت حاصل ہے، کیونکہ کلام ہے یہ۔ بھئی میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی خود تلاوت فرمائی ہے۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اگر اس کو میں تحریری شکل میں لے آؤں تو کیا کہا جائے گا کہ یہ محمد عمیر کاشف صاحب کی کتاب ہے، اگر تحریری شکل میں آ جائے۔
لیکن ابھی تحریری شکل میں تو نہیں ہے، ابھی تو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں، میری زبان سے نکل رہے ہیں. تو یہ جو الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں، یہ میرا کیا ہے؟ کلام ہے. یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ میرا کلام ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنی مبارک زبان سے خود تلاوت فرمایا ہے، خود ادا فرمایا ہے. لکھی تو بعد میں گئی ہے، لکھی تو صحابہ کرام نے ہے، لکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کبھی چمڑے کے اوپر، کبھی کاغذ کے اوپر، کبھی کسی چیز کے اوپر، کبھی پتھر کے اوپر. پہلے تو یہ اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اس لیے. اور جو باقی کتابیں ہیں ان کی اللہ نے تلاوت نہیں فرمائی، وہ لکھی ہوئی شکل میں اللہ پاک نے نازل فرما دی. تو اس لیے اس قرآن کریم کو باقی کتابوں کی نسبت افضلیت اور برتری حاصل ہے. چوتھی خوبی یا چوتھی صفت قرآن پاک کی یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ یہ پر حکمت کتاب ہے. قرآن اپنی خود تعریف کرتا ہے جگہ جگہ پر کہ یہ قرآن جو ہے یہ کتاب حکیم ہے، حکمت سے بھرپور کلام کیا گیا ہے اس کے اندر. میں ہمیشہ اس موقع پہ یہ جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ جتنے بھی احکام شریعت ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حکمت میری آپ کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، اور حکمت کا سمجھنا یا حکمت کا جاننا بھی ضروری نہیں ہے. میں اس جملے کو بھی اور آسان لفظوں میں استعمال کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی حکم ہمارے سامنے آ گیا ہے تو ہم اس حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں. اس حکم کی لاجک تلاش کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں ہے. جی اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کا بیٹا تھا 13-14 سال کا، 15 سال کا. تو وہ صاحب بڑے ٹائٹ ہو کے آئے، وہ جی میرے بچے نے ایک بہت زبردست قسم کا اعتراض کیا، بڑا سوال اٹھایا ہے. میں ڈر گیا، میں نے کہا پتہ نہیں اللہ خیر کرے کیا سوال ہوگا کیا سوال نہیں ہوگا. میں نے کہا بیٹا سوال پوچھو. کہتا جی سوال یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اونچی آواز میں کیوں تلاوت کرتے ہیں اور ظہر اور عصر کی نماز میں ہم اونچی آواز سے کیوں تلاوت نہیں کرتے. تو میں نے اس کو صرف 2 لفظوں میں جواب دیا. میں نے کہا اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کی، بس ہم اس چیز کے پابند ہیں. ہم اس چیز کی کھوج کے پابند ہی نہیں ہے کہ جی کیوں کہ نہیں ہے پابند، ہم کیا کے پابند ہیں. جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا بس ٹھیک ہے، مہمان سر آنکھوں پر. اب وہ میری عقل میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، میری سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، نہیں عمل کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی. تو قرآن کریم کے جتنے بھی احکام ہیں، قرآن کا جتنا بھی بیان ہے، یہ سب حکمت پر مبنی ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اور 5ویں خصوصیت اس سورہ زخرف کے اندر جو بیان کی گئی وہ یہ کہ قرآن پورا کا پورا خیرخواہی پر مشتمل ہے. خیرخواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھلائی. خیرخواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیکی. خیرخواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے متعلق اچھا چاہنا، اچھا سوچنا. تو قرآن ہمارے لیے اچھا چاہتا ہے، قرآن ہمارا بھلا سوچتا ہے، قرآن ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، قرآن ہمیں آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک تمہارا اللہ ہے جس کے سامنے تم نے جانا ہے، جس کے سامنے تم نے حساب کتاب اپنا پیش کرنا ہے، اپنی زندگی کا کھاتا اس کے سامنے کھول کر رکھنا ہے. یہ قرآن ہماری خیرخواہی چاہتا ہے، ہماری بھلائی چاہتا ہے، اس لیے ہمیں بتاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا، حدیث شریف میں آتا ہے، فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ کا الاؤ روشن کیا، آگ جلائی. اب جب آگ جلائی تو آگ کی روشنی دیکھ کر وہ پتنگے، چھوٹے چھوٹے سے جو کیڑے ہوتے ہیں، وہ اڑ کر آگ کی طرف آنا شروع ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ آگ جلانے والا اب ان پرندوں کو، ان پروانوں کو دور بھی کر رہا ہے کہ کہیں یہ آگ میں گر کر جل نہ جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ تم لوگ آگ کے گڑھے میں گرنا چاہ رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں کھینچ کر واپس لا رہا ہوں. یہ ہے معنی کہ قرآن خیرخواہی چاہتا ہے، قرآن ہماری بھلائی چاہتا ہے. تو سورۃ الزخرف کے آغاز میں قرآن کریم کی پہلے یہ 5 خصوصیات کو ذکر کی گئی. میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ قرآن کریم کا اپنا ایک خاص اسلوب بیان ہے، طرز ہے. اور وہ طرز کیا ہے کہ جب قرآن نے آگے کوئی دعویٰ بڑا کرنا ہوتا ہے تو اس بڑے دعوے سے پہلے قرآن اپنی شان کو بیان کرتا ہے کہ بھئی
یہ جو اب دعویٰ ہونے لگا ہے یہ دعویٰ کوئی معمولی دعویٰ نہیں ہے، کیونکہ کس میں بیان ہو رہا ہے دعویٰ؟ قرآن میں، اور قرآن کوئی معمولی کتاب ہے نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کی کتاب تو یہ بعد میں ہے، پہلے یہ اللہ کا کلام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب آ جاتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جو اب دعویٰ قرآن کرنے لگا ہے، اب قرآن دعویٰ کیا کرنے لگا ہے؟ اس دعوے سے پہلے اللہ تعالیٰ جا بجا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی فرما دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ تھے کہ میں جس کو بھی جا کر دعوت دوں وہ میری دعوت قبول کر لے، لیکن ایسا ہوتا تو نہیں، کسی نے دعوت کو قبول کیا، کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا، ماننے والے کم تھے، نہ ماننے والوں کی تعداد زیادہ تھی۔ تو اب جو نہ ماننے والے تھے وہ صرف اسی پر رک نہیں جاتے تھے کہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے، آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی اگلا سٹیپ کیا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں بھی دیتے، اذیتیں بھی دیتے، ٹونٹ بھی کیا جاتا، طنز بھی کیا جاتا، مذاق بھی آپ کا اڑایا جاتا۔ جب یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تو دل برداشتہ ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے الفاظ نازل فرمائے ہیں کہ محبوب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہا، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا رہے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، انبیاء آتے رہے، انبیاء کے مخالفین بھی پیدا ہوتے رہے، اور نبی کے پاس دنیاوی اعتبار سے وسائل، توانائی اور طاقت کم ہوتی تھی دنیاوی اعتبار سے، اور مخالفین کے پاس وسائل بھی زیادہ ہوتے تھے، توانائی بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، افرادی قوت بھی زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ بند نہیں کیا۔ نبی آتے رہے، ایک گیا، دوسرا آیا، دوسرا گیا، تیسرا آیا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہو گئی تو اب اللہ کے علم کے مطابق ہدایت اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ جب ہدایت اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی تو اللہ پاک نے اب نبوت کا دروازہ قیامت کی صبح تک کے لیے کیا کر دیا بھائی؟ بند کر دیا۔ اب سب نے مل کر میرے ساتھ بولنا ہے کہ قیامت کی صبح تک کوئی نبی کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی شکل میں، کسی بھی حلیے میں کوئی قیامت کی صبح تک نبی نہیں آ سکتا، نہ ہی آئے گا۔ اس کے اوپر ہمارا ایمان ہے اور اس کے اندر کوئی دو رائے، سیدھی سی بات ہے کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے بھئی؟ خاتم النبیین، بس عقیدہ پکا ٹھکا، سیل بند تالا لگا دو بس۔ اب اس عقیدے کے اندر نہ کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز اس عقیدے سے باہر نکالی جا سکتی ہے۔ اچھا، جو میں اب بات سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کیا کروائی جا رہی ہے کہ محبوب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ وہ والا گھبرانا نہیں، ہمارے والا گھبرانا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی فرما رہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ سے پہلے بھی نبی آتے رہے، ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ سمجھانا کیا مقصود ہے؟ مقصود سمجھانا یہ ہے کہ جو دین کی بات کرنے والا ہے، جو دین کا داعی ہے، جو دین کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ آ جائیں، جو مشن اس کے ذمہ لگا دیا گیا وہ مشن اس نے چھوڑنا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہے، میں آگے چلتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، مجھے ایک دو اہم باتیں اور بھی کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس گفتگو کو مکمل بھی کرنا ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے کہ جب قرآن کوئی بڑا دعویٰ کرتا ہے تو بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے قرآن اپنی شان کو، اپنی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن نے 5 خصوصیات سورہ زخرف کی ابتدا میں اپنی بیان کر دی، اس کے بعد ایک دعویٰ کیا۔ دعویٰ یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو پکڑ لو، اگر تم اس سے یہ پوچھو گے نا کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو وہ جواب یہ دیں گے کہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، چاہے وہ آگ پرست ہو۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں، جتنے بھی مذاہب موجود ہیں
ان تمام کے تمام مذاہب میں ایک بڑی طاقت کا تصور موجود ہے، ایک سپر پاور کا تصور۔ آپ کسی ہندو سے بھی کہیں گے نا کہ بھئی یہ آسمان اور زمین کس میں کہا کہ بھگوان نے، اشارہ کس طرف کرے گا؟ آسمان کی طرف۔ تو بات سمجھ میں؟ تو جتنے بھی مذاہب دنیا کے اندر موجود ہیں ان سب میں ایک بڑی طاقت کا، ایک سپر پاور کا تصور موجود ہے۔ ہاں وہ علیحدہ بات ہے کہ ساتھ انہوں نے چھوٹے 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 نمونے اور ساتھ اٹیچ کر دی تھی، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ خدا جیسا، اس کے پاس بھی خدا جیسی طاقتیں، اس کے پاس بھی اللہ جیسی طاقتیں، اس کے پاس بھی بھگوان جیسے اختیارات، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن ایک بڑی سپر پاور کا تصور ہر مذہب کے اندر موجود ہے، سوائے چند ایک لوگوں کے جن کو ہم ایتھیسٹ کہتے ہیں، جو ملحد ہیں یا جو لادین ہیں طبقہ، ان کو نکال کے سوائے چند ایک کے ہر مذہب کے اندر ایک طاقت کا تصور موجود ہے۔ تو اب اللہ یہاں پر اپنی قدرت کی 5 نشانیاں یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ نشانیاں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آج بھی آئی ہیں، آگے بھی آئیں گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ ہمارا سلسلہ تفسیر قرآن کا چل رہا ہے، اس لیے جو جو مضمون جہاں جہاں پر جس انداز میں آئے گا اس مضمون کو وہاں پر اسی انداز میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 قدرت کے بڑے بڑے مظاہر اور عجائبات کو بیان فرمایا ہے۔ سنتے جائیں، ایمان تازہ کرتے چلے جائیں۔ پہلی بات جو اللہ پاک نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کس نے کی ہے بھائی؟ آج تک آسمان کی حقیقت کوئی سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہے، زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے۔ ایک آسمان نہیں ہے، پھر 7 آسمان ہیں، پھر پورے آسمان کے اندر کوئی پلر ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی چھت ہے اور بغیر پلر کے یہ قائم ہے۔ پھر ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان میں ایک روایت کے مطابق، ایک حدیث کے مطابق 500 برس کا فاصلہ ہے، 500 سالوں کا فاصلہ ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان۔ اور آسمان کتنے ہیں بھائی ٹوٹل؟ 7۔ تو زمینیں بھی کتنی ہیں؟ 7۔ قرآن یہ کہتا ہے وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، آج تک ان کی کوئی حقیقت دریافت نہیں کر سکا۔ آج تک ان کی کوئی سائنسدان لگے ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی کائنات کی وسعتیں ہیں، ہم یوں سمجھ لیں کہ کائنات کے سامنے ہمارے وجود کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا ریگستان ہو اور اس ریگستان کے ایک ٹیلے پر ایک ریت کا چھوٹا سا ذرہ پڑا ہوا ہو۔ کائنات کے وجود کے مقابلے میں ہماری حیثیت یہ ہے۔ بس 2 لفظی خلاصہ۔ تو پہلی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کیا بیان فرمائی کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کس نے کی ہے بھائی؟ ہم نے کی ہے۔ کوئی اور ایسی تخلیق کر سکتا ہے تو لے کر آؤ۔ لا محالہ ہر کسی کا جواب ہوگا کہ جی کوئی اور ایسی تخلیق نہیں کر سکتا۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے جو اپنی ایک قدرت کا کمال بیان فرمایا وہ زمین کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ بھائی یہ دیکھو زمین جو ہے نا، زمین الذی جعل لکم الارض مہدا، جب یہ زمین اللہ پاک نے پیدا فرمائی تھی تو احادیث میں آتا ہے کہ زمین ہلتی تھی، اس کے اندر زلزلہ تھا، یہ قائم نہیں تھی، سکوت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس زمین پر میخیں بنا کر گاڑ دیا تاکہ زمین کا بیلنس جو ہے وہ کیا ہو جائے بھائی؟ برابر ہو جائے۔ اب جب زمین کا بیلنس برابر ہو گیا، آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ زمین گول ہے، سائنس یہ کہتی ہے نا جی زمین گول ہے اور زمین کی حرکت بھی ہے، گھوم رہی ہے زمین، لیکن اس کے باوجود ہم زمین پر رہ بھی رہے ہیں، ہم زمین پر چلتے بھی ہیں، ہم زمین بھائی جب زمین گھوم رہی ہے تو زمین کے ساتھ ساتھ ہم بھی گھوم رہے ہیں نا، ہم بھی گھوم رہے ہیں۔ تو جب ہم نچلے حصے پر آتے ہیں تو ہم گرتے کیوں نہیں، کہیں خلا میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے صرف زمین کو پیدا کر کے ہمیں اس کے اوپر پیدا نہیں کر دیا بلکہ ہمارے رہنے کا یہاں پر انتظام بھی کیا۔ زمین کے اندر گریوٹی اتنی رکھ دی، قوت کشش اتنی رکھ دی کہ ہم زمین کو چھوڑ کر ابھی جا نہیں سکتے۔ ہاں تبھی جائیں گے جب ہماری روح نکلے گی، اور وہ بھی روح اوپر چلی جائے گی کیونکہ اوپر سے آئی ہے، ہم مٹی سے آئے ہیں تو ہم کہاں چلے جائیں گے؟ مٹی میں چلے جائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو دوسری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا
کمال کیا بیان فرمایا کہ بھائی ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے، اب اس زمین کے اوپر گھر بھی بن رہے، فیکٹریاں بھی بن رہی ہیں جی، آسائش کا سامان بھی ہو رہا ہے، چل پھر بھی رہے ہیں، سارے کے سارے دنیا کا نظام اس زمین کے اندر چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری قدرت کا کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تیسری اللہ تعالیٰ نے وہ جو میں نے عرض کر دیا کہ زمین پر پہاڑ اللہ نے رکھ دیے۔ چوتھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا کمال یہ بیان فرمایا کہ بھائی بادلوں سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو بادلوں سے اس طرح بارش نازل کر کے دکھا دے اپنی مرضی سے، جب چاہے جہاں چاہے؟ کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ادھر بارش ہو رہی ہوتی ہے اور تھوڑا سا آگے جاؤ تو وہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہوتی۔ یہ بارش کو ایک لمٹ کے اندر محدود کرنے والی ذات کون ہے؟ یہ اللہ کی ذات۔ بارش آسمان سے برسانے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اتنا پانی کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے اتنا پانی؟ کون پیدا کر رہا ہے اس پانی کو؟ کوئی ایک سوچ تھوڑی اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ ہم اگر اس کی گہرائی میں جانا شروع کریں تو پہلی تو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ بادلوں میں پانی کہاں سے آ جاتا ہے۔ وہ جی بادلوں میں پانی سمندر سے بخارات بن کر، اچھا چلو سمندر سے بخارات بن کر بادلوں میں پانی چلا گیا، یہ سمندر میں پانی کہاں سے آیا؟ یہ پانی کس نے پیدا کیا؟ اچھا چلو اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا زیادہ اس کے اندر پانی ہے، تو یہ سمندر کے لیے جگہ کس نے پیدا کر دی اتنی بڑی؟ اسی زمین پر سمندر ہے، اسی زمین پر ہمیں کراچی جانے کا اتفاق ہوا ہوگا آپ میں سے اکثر لوگوں کا۔ میں زندگی میں ایک مرتبہ میرا کلفٹن جانے کا اتفاق ہوا، تو جب ہم کلفٹن کی طرف جا رہے تھے تو آپ حضرات بھی گئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ یوں چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے۔ وہ اس وقت یہ اندازہ ہوا کہ بھائی سمندر تو اونچا ہے، کراچی نیچا ہے۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ ابھی تک کراچی اور کراچی والے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی اوپر ہو اور نیچے آبادی اور پانی نیچے نہ؟ نہیں، اللہ نے روکا ہوا ہے، بس جب تک اللہ کا حکم ہے تب تک روکا رہے گا۔ تو یہ اللہ کے کمالات نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف بارش نازل نہیں ہوتی، بارش نازل ہونے کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ بارش مٹی پر پڑتی ہے، پھر مٹی سے کونپلیں پھوٹتی ہیں، پھر وہ درخت بنتے ہیں، پھر ان کے اوپر پھل لگتے ہیں، پھر ان کے اوپر جو ہے وہ اور تمہارے فائدے کی سبزیاں اگتی ہیں، کہیں سے کچھ اگتا ہے، کہیں سے کچھ اگتا ہے۔ پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہو گئی، اللہ فرما رہے ہیں کہ صرف پھل سبزیاں یہ چیزیں ہم نے پیدا نہیں کی، بلکہ دنیا کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو تمہارے فائدے کی ہیں، اور جو تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں ان میں سے اکثر چیزیں ایسی ہیں جن کو تم اپنے سواری کے استعمال میں لے کر آتے ہو، جن کو تم کھانے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ آج وہ دعا آ گئی جو ہم سب گاڑی یا موٹر سائیکل یا سائیکل پر بیٹھتے ہوئے پڑھتے ہیں، آج اس دعا کو سمجھ لیں وہ کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ گھوڑے کے اوپر سواری ہو رہی ہے، خچر کے اوپر سواری ہو رہی ہے، ہوائی جہاز کے اوپر سواری ہو رہی ہے، بس کے اوپر سواری ہو رہی ہے، بحری جہاز میں سواری ہو رہی ہے۔ یہ ہوائی جہاز، اتنا بڑا ہوائی جہاز اتنے سارے انسانوں کو، لوگوں کو بٹھا کر لے کر جاتا ہے، یہ کس کے حکم سے اڑ رہا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس کی کارستانی ہے، سائنس کی کارگزاری ہے، یقیناً ہے، لیکن اس سائنس کے ذریعے سے یہ اتنی بڑی مشین ایجاد کرنے والے کو ذہن کس نے دیا؟ کس نے اس کے اندر یہ سوچنے کی صلاحیت پیدا کی کہ کون سا پرزہ میں کیسے بناؤں، کون سا پرزہ میں کہاں پر لگاؤں تو یہ مشین بنے گی؟ ایک سوئی ہے نا، سوئی چند اونس اس کا وزن ہوتا ہے، اسے پانی کے گلاس میں ڈال دیں سوئی نہیں ٹھہرے گی، ڈوب جائے گی، لیکن منوں ٹنوں پتہ نہیں ہزاروں ٹن وزنی بحری جہاز جو ہے وہ سمندر کا سینہ چیرتا ہوا اور چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ یہ قوت کون دے رہا ہے؟ یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ دے رہے ہیں۔ آنے واحد میں کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور بڑے سے بڑی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے قبضہ قدرت میں لیے ہوئے ہیں۔ آنے واحد میں اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری بھی سن رہا ہے۔ ہم سے کوئی 2000 4000 6000 کلومیٹر دور کہیں کوئی بیٹھ کر اللہ کی بات کر رہا ہوگا، اللہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ کہیں پر اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ کہیں پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آنے واحد میں اللہ تعالیٰ کی نظر پوری کی پوری کائنات کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر اس مضمون کو بیان کیا گیا۔ اس مضمون کو بیان کرنے کے بعد آخری چند منٹ کی ایک بات جس پر ہم پچھلے
2 جمعوں سے بھی بات کر کے آ گئے، آج اس صورت کے اندر بھی اللہ نے اس مضمون کو دوبارہ ذکر کیا، اور میں اس مضمون پر گفتگو کیے بغیر چلا جاؤں یہ ہو نہیں سکتا۔ وہ کیا؟ مشرکین کا نظریہ اور عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، فرشتوں پر ایمان سب کا تھا، لیکن ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں فرق ہے۔ ہمارا ایمان کیا ہے کہ فرشتے اللہ کی کیا ہیں؟ بھائی سب بولیں، مخلوق ہیں۔ ہم بھی اللہ کی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کے مخلوق نہیں ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذرا مشرکین کی یہاں پر کر دی کھچائی تھوڑی سی، اور وہ کھچائی اس انداز میں کی ہے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو تمہارا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور میں اللہ، میں خالق اس کائنات کا، میں مالک اس کائنات کا، میری طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو۔ ایک جملہ بولنے لگو، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، میری اپنی تعبیر ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو سر جھکائے جھکائے پھرتے ہو، شرم سے منہ چھپائے چھپائے پھرتے ہو، اور اللہ کی طرف تم یہ نسبت کرتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ بھائی نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کی کوئی نہ اللہ کی کوئی ماں ہے، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ ہمارا تو سیدھا سیدھا سا عقیدہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر اللہ ہے کون؟ ہم کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ ہے کون۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ ہے کون۔ وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بس کون ہے، کیسے ہے، کہاں سے آیا ہم نہیں جانتے۔ ہمارا ایمان صرف یہ ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا سب کچھ اللہ ہے۔ بس اسی پر بات ختم، اس سے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ایک حدیث مجھے اچانک یاد آ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارے کندھے پر سوار رہتا ہے، تمہارے دل پر اس نے اپنی سونڈ رکھی ہوئی ہے، یہاں سے وہ وساوس انجیکٹ کرتا ہے، وسوسہ ڈالے گا۔ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ کہو گے کہ جی فلاں نے، اللہ نے پیدا کیا۔ بھائی پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ کیا کہو گے؟ بھائی اللہ نے پیدا کیا۔ آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آخر میں آ کر تمہارے ذہن کے اندر یہ وسوسہ ڈالے گا پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اگر تو اس مسئلے کی سوچ وچار میں لگ گئے، کہانی ختم، ایمان صاف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ سختی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کبھی غور فکر تدبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش بھی نہ کرنا کبھی۔ وہ خالق ہے بھائی، ہم کون ہوتے ہیں اس کو سوچنے والے؟ وہ ہمارا خالق ہے، وہ سوچے گا ہمارے متعلق، ہمارا کام نہیں ہے اس کے متعلق سوچنا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو فرمایا کہ جب بھی اس طرح کا وسوسہ آئے تو فوراً کیا پڑھ لیا کرو، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بھائی وہ خود سے ہے، سب کچھ وہ خود سے ہے۔ اچھا میں اس مضمون کو یہاں پر مکمل کر رہا ہوں، باقی باتیں انشاءاللہ